لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں وہ ہیں مناظر اسلام، حافظ قرآن و انجیل، حضرت علامہ و مولانا حافظ ولی اللہ کشمیری ثم لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 24 جمادی الاولیٰ 1296 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 24 جمادی الاولیٰ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بیان کا موضوع ہے آپ کا عیسائیوں کے ساتھ ایک شاندار مناظرہ، عیسائیوں کے ساتھ ایک دلچسپ اور شاندار مناظرہ، اور مناظرے میں آپ کی جو فاتحانہ شان تھی انشاءاللہ وہ آج ہم کو آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ مختصر تعارف کے بعد مناظرے کی بات سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ حافظ قرآن محافظ اسلام حضرت علامہ مولانا حافظ ولی اللہ کشمیری ثم لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ریاست جموں کشمیر میں آپ پیدا ہوئے۔ ریاست کے سکھ راجہ کے مظالم سے تنگ آ کر دوسرے کشمیری مسلمانوں کی طرح آپ کے والدین بھی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور چند روز ضلع سیالکوٹ رہنے کے بعد لاہور چلے گئے۔ حضرت حافظ صاحب کی عمر ابھی 5 سال تھی کہ چیچک کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ اس منحوس بیماری میں آپ کی ظاہری بصارت، آپ کی بینائی ختم ہو گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیرت انگیز قوتوں کا حصہ وافر یعنی مکمل حصہ عطا فرما دیا۔ آپ کے والدین بچپن میں داغ مفارقت دے گئے، آپ یتیم ہو گئے، اور آپ کی کفالت آپ کے مفلوق الحال بھائیوں کے کندھوں پر آ پڑی۔ آپ کے چاروں باہمت بھائیوں نے پوری تندی سے محنت و مشقت کی اور جوان ہونے پر تمام کشمیری خاندانوں میں مقبول ہو گئے۔ ان دنوں لاہور میں قلعہ مہیا سنگھ والے مشہور فاضل مولانا غلام رسول تشریف لائے تو ازراہ کرم حافظ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کرایا۔ حافظ صاحب نے حفظ قرآن مجید کے بعد تمام کتابیں پڑھی اور عبور حاصل کیا۔ مولانا غلام رسول کے علاوہ مولانا نور احمد ساکن کھاٹی کوٹلی اور مولانا احمد دین بگوی سے بھی آپ نے استفادہ حاصل کیا۔ حضرت حافظ صاحب نہ صرف قرآن مجید بلکہ انجیل کے بھی حافظ تھے۔ انہیں انجیل کے مختلف ایڈیشنوں کے صفحات اور 17 تک ازبر یعنی مکمل یاد تھی۔ 1849 میں پنجاب بھی انگریزوں کے زیر نگی آ گیا تو لارڈ ڈلہوزی نے یورپ کے عیسائیوں پادریوں کو ایک خاص منصوبے کے تحت مشنری مراکز قائم کرنے کی دعوت دی۔ خاص طور پر لاہور میں جن پادریوں نے اپنی مشن کو زور شور سے شروع کیا ان میں پادری فورمین جو بانی ہے ایف سی کالج لاہور کے، پادری فونڈر اور پادری عماد الدین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان پادریوں نے عیسائیت کی تبلیغ کے ساتھ اسلام پر کھلم کھلا رقیق حملے شروع کر دیے، جن کا نتیجہ یہ ہوا کہ عام مسلمانوں میں اضطراب پائے جانے لگا۔ ان دنوں حافظ ولی اللہ گجرانوالہ سے لاہور پہنچے اور شاہی مسجد کے نائب خطیب مقرر ہوئے، اور جب حالات کی سنگینی آپ نے ملاحظہ فرمائی تو مردانہ وار میدان میں آ گئے اور تقریر و تحریر کے ذریعے عیسائیوں کے شکوک و شبہات کی دھجیاں بکھیر دیں۔ میدان مناظرہ میں عیسائی پادریوں کی وہ درگتی بنائی کہ بات بات پر دین اسلام کا تمسخر اور مذاق اڑانے والے اور بے سروپا اعتراضات وارد کر کے مسلمانوں کی متاع عزیز لوٹنے کی کوشش کرنے والے بڑے بڑے جفادری پادریوں پر سناٹا چھا گیا، اور حالت یہاں تک پہنچی کہ نام گرامی عیسائی مناظر حافظ صاحب کا نام سن کر ہی میدان مناظرہ سے بھاگ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کسی کام سے لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے، واپسی پر پتہ چلا کہ آج 3 دن سے مسلم علماء اور پادری فاؤنڈر کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے۔ آپ آتے ہی میدان مناظرہ میں پہنچ گئے اور علماء سے اجازت لے کر تنے تنہا مقابلے میں آ گئے۔ فرمایا چونکہ کہ میں نابینا ہوں، آپ نے فرمایا چونکہ میں نابینا ہوں اس لیے اپنے مد مقابل کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کو پادری کے پاس لے جایا گیا
آپ نے اس پادری کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے ٹٹولا اور اس کے منہ پر ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ رسید کیا. ایسا تھپڑ تھا وہ کہ پادری کے منہ سے خون بہنے لگا. بس پھر کیا تھا, مناظرہ ہنگامے کی نظر ہو گیا, ہنگامہ ہو گیا, مناظرہ ختم ہو گیا. دوسرے دن انگریز مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہوئے آپ نے فرمایا, یعنی مناظرہ بھی ختم ہوا اور ان پادریوں نے حضرت کے خلاف کورٹ میں مقدمہ بھی دائر کر دیا. اب دوسرے دن مقدمے کی پیشی ہوئی. دوسرے دن انگریز مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ الزام غلط ہے کہ میں نے قتل کے ارادے سے تھپڑ مارا ہے. میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پادری صاحب انجیل مقدس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں, کیونکہ انجیل میں لکھا ہے کہ اگر تمہیں ایک تھپڑ مارا جائے تو دوسرا گال پیش کر دو. مگر پادری صاحب نے انجیل کی تعلیم پر عمل کرنے کی بجائے میرے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی حافظ صاحب نے اپنی بات کے ثبوت پر انجیل شریف کے 21 ایڈیشنوں کے حوالے, صفحہ اور سطر اور پیج نمبر کی قید کے ساتھ کورٹ میں سنا دیے, اور ساتھ بھی یہ بھی بتا دیا کہ فلاں ایڈیشن فلاں لائبریری میں ہے, فلاں ایڈیشن فلاں پادری کے پاس ہے. اب جب اتنی مضبوطی سے آپ نے بات پیش کیا نا, تو پادری فاؤنڈر جواب دینے کے لیے اٹھا تو اس نے حافظ صاحب کے بیان کی تائید کی اور مقدمہ واپس لے لیے. الحمدللہ حافظ صاحب نابینا ہونے اور بے انداز مصروفیات کے باوجود رد عیسائیت میں یہ کتابیں لکھی ہیں جن پر آپ کے شاگرد رشید مولانا فقیر محمد جہلمی نے الحمدللہ حواشی لکھی, یعنی کئی کتابیں آپ نے الحمدللہ لکھی ہیں. بہرحال آپ مناظرہ جیت گئے کامیابی کے طور پر. اللہ کریم حضرت کے مزار پر خوب رحمتیں نازل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.